الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين بالفداء واللعنة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. تفسیر ترتیب قرآن سلسلہ الحمدللہ خدا تعالی توفیق سے جاری و ساری، اور ہماری گفتگو پہنچی ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 231 اور 239. آج کا دن بہت ہی مغموم دن، شہادت حضرت زہرا سلام اللہ اللہم صلی علی محمد آپ تمام مومنین عزاداران کی خدمت میں تسلیت و تعزیت عرض ہے. خداوند مبارک کی بارگاہ میں دعا کرنے کا گزار عالم سب کو محمد و آل محمد بالخصوص زہرا سلام اللہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. الہی آمین. خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے حافظو، حفاظت کرو، علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، خاص طور پر درمیانی نماز کی حفاظت کرو. اور اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے سامنے جو میدان اللہ نے مقرر کی اس میدان میں قیام کرو. تمہارا قیام للہ ہونا چاہیے. یہ جو قیام ہے نا، نماز قیام ہے نا، خدا کے بارگاہ میں کھڑا ہونا اور اپنی وحدانیت کا اقرار کرنا، ایمان کا اقرار کرنا قیام ہے. نماز کو قیام ہے. سب کچھ چھوڑ کر مسجد میں آنا، مصلی عبادت پر آنا، پہنچنا اور پہنچ کر اللہ اکبر کہنا قیام ہے. یہ اعلان قیام ہے. اور یہ قیام مقدمہ ہے آگے قیاموں کا. ٹھیک ہے، یعنی اگر انسان میدان جنگ میں اگر قیام کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے مقدمہ قیام فی المسجد ہے. وہ انسان کے جو مسجد میں اللہ کے حضور میں قیام نہیں کرے، نہیں کرتا، وہ آگے قیام نہیں کر سکتا للہ. لہٰذا نماز بہت اہم ہے، امپورٹنٹ ہے. ان قبل ما سوا، ان ردت رد ما سوا، ان قبلت قبل ما سوا، بنیاد ہے. یعنی عبد ہے یا نہیں کیسے پتہ چلے گا؟ عبد ہے یا نہیں، مطیع خدا ہے یا نہیں، نماز سے پتہ چلتا ہے. الحمدللہ آپ سارے اس امتحان میں کامیاب ہیں. تشریف فرمائے مسجد میں اور نماز کے لیے جو کام ہم نے کرنا ہے، اور اللہ نے جو بیان فرمائے ان دو آیات میں، فرمایا اس نماز کی حفاظت کرنی ہے ہم نے. حافظو، حفاظت نماز. انسان حفاظت نماز کرے گا، یہ نماز آپ اور میری حفاظت کرے گی. دو طرفہ ہے. یعنی اگر ہماری نماز اس کی حفاظت ہوئی ہے، اس کے شرائط پر عمل ہوا ہے، وہ نماز اگر واقعاً قائم ہوئی ہے تو اس کا اثر ہوگا، پازیٹیو اثر. تنہا عن الفحشاء والمنکر، شیطان سے دوری نماز کے ذریعے سے، خاضع ہونا نماز کے ذریعے سے، عاشق ہونا نماز کے ذریعے سے. نماز کو آپ منہا کر دیں، آؤٹ کر دیں، کچھ بھی نہیں رہتا. عشق ہی نہیں ہے خدا سے. خدا نے جو میدان عاشقانہ جو فراہم کیا وہ نماز کے ذریعے سے، وہ بھی دن میں 5 دفعہ عشق کا امتحان ہوتا ہے. حافظ علی الصلاۃ. اس کے بعد شان نزول ہے. اس کے بارے میں شان نزول واقعات ہے جس کی وجہ سے خداوند متعال نے یہ آیات نازل کی ہیں. شان نزول کیا ہے کہ عوام جو ہے، لوگ منافقین میدان میں آئے اور انہوں نے نماز جماعت کے اس اصلی جو حقیقی جو چہرہ اس کو خراب کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے، سخت گرمی میں خداوند متعال امتحان لیتا ہے، وہ بھی دوپہر کی نماز.
خاص طور پر دوپہر کی نماز کے لیے یہ آیت نازل ہوئی. والصلاۃ الوسطیٰ سے مراد درمیانی نماز سے مراد علماء نے مختلف تفاسیر بیان کیے ہیں. پہلے کلی بیان فرمایا حافظوا علی الصلوات، سارے نمازوں کو شامل کیا، تمام ہر نماز کی حفاظت کرو. حفاظت سے مراد شرائط کے ساتھ انجام دو، خضوع کے ساتھ انجام دو، خشوع کے ساتھ انجام دو، نیت ریا نہیں ہونی چاہیے، سمجھ کے ہر لفظ قرآن کا سمجھتا ہو انسان. کیا کرے؟ اللہ اکبر کے اللہ سے لے کر آخری اللہ اکبر، درمیان میں جو کچھ آپ خدا سے کلام کر رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا آپ کلام کر رہے ہیں. اثر پھر ہے نا، دو طرف ہے نا. قرآن یعنی اللہ کا ہم سے کلام، اور نماز ہمارا اللہ سے کلام. خدا یہ تو چاہتا ہے ایک مومن یہی کرے، دن میں 24 گھنٹے میں یہی کرے، کئی دفعہ یہی کرے، اللہ سے ہم کلام ہو، اللہ اس سے ہم کلام ہو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دونوں میں ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا ہو کیا رہا ہے. ہم اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے، اور خدا ہم سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے قرآن کے ذریعے، پھر بھی نہیں پتہ ہوتا ہم کیا کر رہے ہیں، خدا کیا فرما رہا ہے. اب زندگی پہ کیا اثر ہوگا؟ ہے کوئی اثر؟ ہے کوئی چینجنگ؟ ہے کوئی انقلاب؟ ہے کوئی تبدیلی؟ ہے کوئی تزلزل؟ انما المؤمنون الذین اذا تلیت علیہم الآیات وجلت قلوبہم. آگے کیا فرماتے ہیں؟ زادتہم ایمانا. ہمیں اگر قرآن کو پتہ چلے نا قرآن کیا کہہ رہا ہے، کیا ہوگا؟ انقلاب آئے گا نا. آتا ہے انقلاب، دل میں کوئی تبدیلی آتی ہے. وجلت قلوب، دل کو کوئی ایک زلزلہ آتا ہے آپ کے جسم میں، آپ کے قلب میں نہیں آتا. اس کا مطلب ہے سمجھنے میں نہیں آ رہی. اور ہم خدا سے ہم کلام ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتا. حافظوا علی الصلوات، حافظوا علی الصلوات یعنی مکمل طور پر سمجھ کر، پتہ ہو کیا میں کہہ رہا ہوں، خضوع کے ساتھ، خشوع کے ساتھ. خضوع اور خشوع آگے یہ فرما رہے ہیں وقوموا للہ قانتین. اور یہ قیام اللہ کے لیے کیا؟ قانتین ہونا چاہیے. قانتین یعنی اطاعت خدا میں ہونی چاہیے، عادتاً نہیں ہونی چاہیے، ورزش کے عنوان سے نہیں ہونا چاہیے. اس لیے نہیں ہو جائے ماں باپ دیکھ رہے ہیں وہ کیا کہیں گے، نہیں. قانتین دو معنی ہے قانتین کا، مطیعین اطاعت کے جذبے سے، خدا نے حکم دیا ہے اس لیے میں پڑھو. ایک دو خاضع انداز میں. خضوع یعنی ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہوئے، صغیر سمجھتے ہوئے، اللہ کو عظیم سمجھتے ہوئے. سبحان رب العظیم اعلیٰ. جب ہم کہتے ہیں سبحان رب العظیم یعنی ہم بالکل صفر ہے، زیرو ہے، محتاج ہے، فقیر ہے. سبحان رب الاعلیٰ یعنی ہم بے زیرو ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہونا چاہیے ہمیں. اس کو کہتے ہیں قانتین، خضوع. گریہ تب آئے گا نا. گریہ کب آتا ہے؟ جب انسان اپنے آپ کو بالکل چھوٹا سمجھے، حقیر سمجھے، ٹھیک ہے، ذلیل سمجھے خدا کے سامنے، فقیر سمجھے، محتاج سمجھے. پھر سجدہ کرے، پھر سجدے میں گریہ ہوگا، پھر رکوع انسان کی لمبی ہوگی، سجدے لمبے ہوں گے. حفاظت یعنی یہ. خود منافقین آئے اس زمانے میں، منافقین. اب ظاہر ہے رسول اللہ جماعت کروا، امام جماعت رسول اللہ کی ذات مطہر ہے، اور منافقین آ رہے ہیں گرمی کا بہانہ بنا کر، شدید گرمی. اس وقت ایسا نہیں تھا چھت، کھلی فضا میں نماز جماعت ہوتی، شدید گرمی میں، تپش کے اندر. منافقین میدان میں، انہوں نے کہا کہ بہت گرمی ہے، گھروں میں رہو. مقصد کیا تھا؟ انتشار، یعنی رسول اللہ کے پیچھے جو نمازی ہیں ان کی تعداد کم ہو، اور جماعت کی جو کا فلسفہ ہے وہ حقیقی معنوں میں ادا نہ ہو. جماعت کا جو فلسفہ خدا نے بیان کیا وہ کیا ہے؟ اتحاد ہے، وحدت ہے، طاقت ہے. ٹھیک ہے، آپ جو تشریف فرمایا اور آتے ہیں ماشاءاللہ. جماعت آپ کیوں گھر میں نہیں پڑھتے؟ کیوں تاکید ہے کہ آپ آئے مسجد میں؟ اس لیے کہ وحدت قائم ہو، دل ملے آپس میں، دل ملے، محبت قائم ہو، احساس قائم ہو، احساس قائم ہو یعنی آ کر کندھے سے کندھے ملا کے نماز پڑھی. یہ مستحبات میں سے ہے نا. یہ ہماری جو یہاں پہ جو ڈیزائن بنا اس کی وجہ سے لوگ الگ الگ ہو جاتے ہیں. کندھے سے کندھے ملا کر، کیوں؟ محبت، ٹچ ہو، محبت پتہ چلے. ٹھیک ہے، دائیں کو بائیں کا بتاؤ، بائیں کو دائیں کا بتاؤ، آگے کو پیچھے والے کا بتاؤ کس حالت میں ہے. ایک دوسرے کے احوال پرسی ہو، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، چہرے سے آپ کو پتہ چلے کوئی پریشان تو نہیں ہے، پوچھیں مسئلہ کیا ہے، حل پیش کریں، مشکل کو حل کریں. یہ ہے یعنی جماعت
اللہ سے بھی رابطے کا نام ہے، انسانوں سے رابطے کا بھی نام ہے، ورنہ فرادہ آپ اکیلے پڑھ سکتے ہیں نماز۔ منافقین نے یہی دیکھا کہ اب بہانہ ہے، شدید گرمی ان کو الگ کیا جائے۔ رسول اللہ نے پتہ کیا فرمایا؟ رسول اللہ نے فرمایا اگر اب کوئی نماز میں نہیں آئے گا تو اس کے گھر کو جلا دیا جائے گا، آگ جلا دیا جائے گا، دھمکی، خبردار یہ کام نہیں کرنا، نہیں کرنے دوں گا یہ کام، مسجد کو ویران نہیں کرنے دوں گا اور نمازیوں کو بکھرنے بھی نہیں دوں گا۔ نمازی آنے لگے، حافظوا علی الصلوات، حفاظت جماعت قائم ہوئی۔ یہ ہے جو شان نزول بیان ہوا ہے، جو واقعہ ہے اس کے بیک گراؤنڈ جو ہے، جس کے بعد خداوند متعال نے یہ آیت نازل کی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ گرمی ہے، شدید گرمی ہے، پھر بھی آؤ۔ نماز ظہر مراد ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ مختلف علماء نے جو ہے تفاسیر کی، بعض نے کہا عصر مراد ہے نماز، بعض نے کہا نماز مغرب مراد ہے، بعض نے کہا عشاء مراد ہے، بعض نے کہا نماز تہجد مراد ہے، صلاۃ الوسطی یعنی درمیانی نماز، آدھی رات، پوری رات کا آدھا کریں، اس آدھی رات سے اسٹارٹنگ ہے نا وہ والی نماز۔ لیکن آیت اللہ مکارم شاہ سے اور بہت سے علماء فرماتے ہیں یہاں پہ صلاۃ وسطی سے مراد یعنی درمیانی نماز سے مراد نماز ظہر ہے، نماز ظہر۔ اس کے لیے دلائل بیان کیے، نماز ظہر اس لیے کہ شان نزول ہے اس کے لیے، جس میں گرمی کی شدت بیان ہوئی ہے، ٹھیک ہے، منافقین کی منافقت بیان ہوئی ہے، اس لیے ایک یہ ہے اس کے لیے۔ دوسرا خوب درمیان میں اگر آپ دن کو اگر دیں، گرمی کہاں ہوتی ہے، شدت کہاں ہوتی ہے، دن میں ہوتی ہے نا، اور دن کو اگر آپ آدھا کریں گے تو اس کے درمیان میں ظہر بنتا ہے، زوال کا ٹائم بنتا ہے۔ شان نزول اور درمیانہ جس سے مراد دن کا درمیانہ، اور اس کے علاوہ جو ہے اگر دیکھا جائے انسان کی مصروفیات کب ہے؟ دن میں ہے نا۔ تھکا کب ہوتا ہے انسان؟ دن میں ہوتا ہے، آفس میں گیا آیا تھکا ہوا، اسکول گیا آیا تھکا ہوا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ امتحان دن کے ساتھ زیادہ اہم ہے، یعنی نماز ظہر زیادہ اس سے مراد ممکن ہے۔ حفاظت نماز بہت اہم ہے، اس میں جو اہم نقطہ ان دونوں آیات میں وہ حفاظت نماز ہے، جس کے حوالے سے مختصر بیان ہوا۔ حفاظت مراد یعنی شرائط کے ساتھ جو نماز ادا ہو، خضوع کے ساتھ ادا ہو، خشوع کے ساتھ ادا ہو۔ اسی لیے فرمایا کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ كُسَالَىٰ، منافقین کی جو نشانی بیان ہوئی وہ یہ کہ جب بھی وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی ہوتی ہے، منافقین کی پہچان ہے یہ۔ منافق اسے کہتے ہیں جس کو دو چہرہ ہو، دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز اللہ کے لیے قائم کرو قربتاً اللہ کی نیت ہو، بدن میں سستی ہو، نیت میں سستی ہو؟ اس کا مطلب دو چہرہ ہے، ٹھیک ہے۔ نفاق سے مراد دو چہرہ ہونا، دل میں کچھ باہر کچھ۔ یہ نہیں ہو سکتا قربتاً اللہ نیت کرے اللہ اکبر کے، انسان اندر سے سست ہو، کہتے ہیں یہ منافقین کی پہچان ہے۔ اور اسی طرح آیت قرآن ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں، مستی کی حالت میں، سوئے ہوئے انداز میں نہیں آنا نماز میں۔ اس کا مطلب ہے نہ سستی اور نہ مستی، دونوں نہیں۔ یہ اگر دو نہ ہوں، بیدار ہو، سمجھ کے ہو، حفاظت نماز یعنی وہ محافظ نماز ہے، یعنی نماز جو نور ہے اس کی حفاظت وہ کر رہا ہے۔ دیکھیں نا آپ جب نیت کرتے ہیں، نیت میں کیا ہے؟ تکبیرۃ الاحرام ہے نا۔ تکبیرۃ الاحرام سے کیا مراد ہے؟ وہ تکبیر جو بہت سی چیزیں حلال ہیں ان کو حرام کر دیتی ہے۔ تکبیر اللہ اکبر، اب آپ نے نہ دکھانا ہے، نہ آپ نے پینا ہے، نہ ادھر ادھر دیکھنا ہے، نہ آپ نے باتیں کرنی ہے، نہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ حتیٰ کہ آپ کے منہ میں اگر کوئی چاول کا ذرہ ہے وہ بھی آپ نہیں نکل سکتے، بات نہیں کر سکتے، بول نہیں سکتے، کوئی لفظ ادا نہیں کر سکتے۔ کیا مطلب؟ توجہ، یعنی ہر چیز سے بیگانہ ہو جاؤ، صرف اللہ کی طرف توجہ کرو، یہ مراد ہے نا تکبیرۃ الاحرام۔ اس سے پہلے نیت سے کیا مراد ہے؟ یعنی توجہ صرف اللہ کی طرف، بس خشوع خضوع، اس کے بعد دیکھو اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ وہ انسان جس کے دل میں ہر کوئی آ رہا ہو، نماز میں یاد آ رہا ہو، نماز میں کاروبار میں پہنچو، نماز میں مارکیٹ پہنچو، نماز کے اندر وہ پتہ کیا امتحانات اس کے ذہن میں ہو، نماز میں اس کو اپنی بیوی یاد آ رہی ہے، نماز میں اس کو اپنی اولادیں یاد آ رہی ہے، نماز میں اس کو ساری پریشانی نماز میں یاد آ رہی ہے۔ اب بتائیں عاشقانہ نماز ہے وہ، یہ وہ حفاظت نماز کر رہا ہے۔ حفاظت نماز یعنی سکیور کرے آپ نماز کو،
دائیں بائیں سے کوئی چیز نماز میں داخل نہ ہو، صرف اللہ کی طرف سے توجہ ہو۔ حفاظت نماز یہ نہیں ہے، قوموا للہ قانتین حافظوا علی الصلوات، حفاظت نماز۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اتنی نماز کی اہمیت ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم خوف میں ہو، حالت جنگ میں ہو، جنگل میں ہو، حیوانات سے خطرہ ہو، پھر بھی آپ نماز کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اتنا اہم ہے نماز۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز تعلق کا نام ہے خدا سے۔ پروردگار عالم نہیں چاہتا کسی بھی صورت میں انسان اور خدا کا تعلق خراب ہو، فاصلہ ہو۔ عبد اور معبود میں فاصلہ قابل قبول ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے کسی بھی صورت میں۔ اسی لیے فرماتے ہیں بالکل نماز کے ترک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم خوف میں ہو، فَرِجَالًا، پیدل جا رہے ہو نماز، یعنی آپ پیدل جا رہے ہو، رک نہیں سکتے ہو، جنگ ہے نا آج سوریہ میں جو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، حمات میں جو داخلے میں جہاں پہ تشیع محبان اہل بیت خطرے میں ہے، خداوند متعال سب کو کی حفاظت فرمائے۔ پیدل ہو نہیں رک سکتے ہو، قیام نہیں کر سکتے ہو، پیدل، قبلہ بھی ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ کے ساتھ تعلق ضروری ہے، اشاروں سے تعلق ضروری ہے۔ تعلق توڑ دیا تو پھر انسان عبودیت سے گر جاتا ہے۔ فَرِجَالًا، پیدل ہو، ہاں پیدل بھی ہو تو آپ جو ہے نا وہ نماز قائم کریں۔ او رکباناً، رکبانی سواری کی حالت میں ہو، گھوڑے پہ سوار ہو، جا رہے ہو، آج کل کے زمانے میں گاڑی پہ ہو، نہیں اتر سکتے ہو، خطرہ ہے، نماز ترک نہیں۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، ہاں جب تم امن میں آ جاؤ، امن قائم ہو جائے، اس کے بعد امن کے قائم ہونے کے بعد پھر وہی پہلے والی نماز ہے، مکمل نماز، شرائط کے نماز کی طرح کے ساتھ نماز، قبلہ رخ نماز، سارے وہی شرائط، اس پہ عمل کرنا ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم امن میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اس کا مطلب ہے نماز ذکر خدا ہے۔ یا میں نے بَرَاقِيمُ الصَّلَاةِ چینج کیا، ٹیون چینج ہوا، الفظ چینج کیا، ہمیں بتایا خدا نے نماز ذکر خدا ہے، یاد خدا ہے، یاد خدا ہے۔ کسی بھی صورت میں یاد خدا سے غافل نہیں ہو سکتا، جنگ میں بھی یاد خدا، بلکہ جنگ میں زیادہ ضرورت ہے یاد خدا کی، ٹھیک ہے۔ جنگ میں کیوں؟ نماز یاد خدا بھی ہے، خدا سے قدرت لینا، طاقت بھی لینا ہے۔ نماز سکون ہے نا، پریشانی جتنی زیادہ ہوگی وہاں پہ سکون کہاں سے ملے گی؟ ٹھیک ہے، ہم تو بہانہ باندھے، بہت مسئلہ ہے نماز، نماز ہے ہی سکون کے لیے، ہے کوئی بہانہ؟ جنگ کا بہانہ کریں، دشمنوں سے خطرہ، دشمن کے جمع اور حملوں کا خطرہ، یہی تو ہے۔ عصر عاشورہ کیا ہوا ہے؟ عصر عاشورہ جماعت قائم ہوئی ہے، عصر عاشورہ اصحاب نے شہادتیں دی ہیں۔ اصل نماز کی ضرورت ہی بحرانی حالات میں ہے، نماز کی ضرورت ہی خطروں میں ہے، جہاں پہ انسان خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، پروردگار ہماری مدد فرما، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہاں ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اور جب نماز ہی نہ ہو تو مدد کہاں سے ہے؟ پکار کہاں پہ ہے؟ التماس کہاں پہ ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں جب امن میں ہو پھر بھی نماز، ذکر خدا، اگر تم امن میں نہیں ہو، جنگ میں ہو، خطروں میں ہو، پھر بھی نماز، کیونکہ ذکر خدا، یاد خدا ہے، ہر جگہ پہ خدا کی ضرورت ہے، خدا کی مدد کی ضرورت ہے۔ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، جس طرح تمہیں اللہ نے سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، بس نماز کی تعلیم ہوئی ہے یہ نہیں ہے، آپ کو نماز کی تعلیم ہوئی، اہل بیت نے تعلیم کی ہے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے تعلیم دی ہے۔ سیرت حضرت زہرا ہے نا نماز، مصلی نماز پہ کھڑی ہوتی ہیں اور اتنا قیام میں ہوتی ہیں، پاؤں سوج جاتے ہیں، پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں۔ ہماری نماز کہاں، حضرت زہرا کی نماز کہاں؟ کما علمکم، تعلیم اللہ نے دی ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے نا، خدا نے تعلیم میں نماز دی ہے ہمیں، اور اس تعلیم کے بنیاد پر آپ آتے ہیں، اللہ اکبر، نیت، شرائط نماز، واجبات نماز، اس کے بعد آپ نماز سے فارغ ہوتے ہیں۔ یہ کس نے تعلیم دی ہے؟ اللہ نے تعلیم دی ہے، رسول اللہ کے ذریعے تعلیم دی ہے۔ اس سے اتنی بڑی نعمت خداوند متعال کی طرف سے۔ دیکھیں مصیبت حضرت زہرا سلام اللہ یہی ہے، آپ نے یہ فرمایا اللہم لا تجعل مصیبتی فی دینی
ولا تجعل الدنیا اکبر ہمتی. پروردگار عالم دعا، یا اللہ ہماری مصیبت کو ہمارے دین میں قرار مت دینا. ایسا نہ ہو کہ کبھی دنیا ہمارے ہم و غم ہو جائے، ہمارے ٹینشن دنیا ہو. فرماتے ہیں یہ مصیبت ہے. نماز کی حفاظت نہ ہو، ہزارہ فرماتے ہیں یہ ہمارے چاہنے والوں کی مصیبت ہے. یہ مصیبت ہے. نماز قضا ہو، یہ مصیبت ہے. یہ مصیبت ہے. اللہم لا تجعل مصیبتی فی دینی، یعنی ہماری مصیبت کو دین میں قرار. یعنی ہم دین کو جب دین میں سستی کریں، دین احکام میں سستی کریں، یہ مصیبت ہے. مصیبت یہ ہے، زہرا کے سامنے یہ مصیبت ہے. صرف رضا خدا. زہرا سلام علیہ کی سیرت کیا ہے؟ صرف رضا الہی. بس نماز قائم کرنا ہے، رضا الہی. امتحان الہی دینا ہے، رضا الہی. خدا کی رضا، خدا کی خوشنودی. آج کا دن مصیبت کا دن ہے نا. آج کا دن مصائب کی ضرورت ہے. حضرت ابو الفضل العباس زائر اور عزادار حضرت زہرا ہیں. حضرت ابو الفضل عباس سنی تھے نا. حضرت ام البنین سے شادی بعد میں ہوئی ہے، بعد میں حضرت ابو الفضل عباس کی ولادت ہوئی. لیکن جب حضرت ابو الفضل عباس نے اپنی ماں زہرا کی مصیبت سنی تو رہا نہیں گیا. ابو الفضل العباس، بچپنے کا زمانہ. حضرت ام البنین ام المؤمنین سے کہتی ہیں یا مولا ابو الفضل عباس گھر نہیں آئے، میں پریشان ہوں. فرمایا آ جائے گا. مزید دیر ہوئی، پھر عرض کیا یا مولا عباس نہیں پہنچے گھر میں. امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا مجھے لگتا ہے بقی گئے ہیں. ابو الفضل بقی گئے ہیں. میں امام حسین، حسن و حسین کو لے کے جاتا ہوں، دیکھتا ہوں بقی میں تو نہیں ہے. عزادارو جب بقی میں پہنچے امیر المؤمنین امام حسن و امام حسین علیہ السلام بچپنے میں ہیں، لے کے جب دیکھے آئے پہنچے تو ابو الفضل عباس چھوٹے ہیں، بچپنے میں ہیں، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو قبر زہرا پر رکھ کر گریہ فرما رہے ہیں. پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ امیر المؤمنین نے کیا سنا؟ ابو الفضل عباس اس بچپنے میں فرما رہے ہیں یا اماں، اے اماں میں نے سنا ہے کہ آپ کے گھر کے در کو جلایا گیا تھا. سوال کیا، پوچھا اے اماں میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کے گھر کے دروازے کو آگ لگائی گئی، آئیے یہ صحیح ہے؟ یا اماں، یا اماں میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کے پہلو کو زخمی کیا گیا، کیا یہ خبر صحیح ہے؟ تیسرا سوال کیا. امیر المومنین پیچھے ہیں، تشریف فرمائے، ابو الفضل عباس کو نہیں پتا. تیسرا سوال کیا کہ گریے امیر المومنین بلند ہوا، رونے کی آواز آئی. کیا فرمایا؟ یا اماں میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ کے چہرے اقدس پر تمانچے بھی مارے گئے. یہ کہنا تھا. امیر المومنین رونے لگے، امام حسن رونے لگے. وہ دوبارہ وہ یادیں دوبارہ آنے لگی. ابو الفضل عباس پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، بابا ہیں، بھیا ہیں. امیر المومنین نے سینے سے لگایا، پیار کیا. گھر واپس آئے. جب گھر واپس آئے ابو الفضل عباس امیر المومنین سے عرض کرتے ہیں یا امیر المومنین، یا بابا میں زینب سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ میں پوچھوں کچھ. اجازت دی. ابو الفضل عباس بچپنے کے عالم کی بات ہے، جناب زینب کبریٰ کو علیحدہ کرتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں. یا زینب کبریٰ، اے بہن، جب میں رو رہا تھا اور جب میں نے سوال کیا کہ اے اماں وہ کون تھے جنہوں نے آپ کے گھر کے در کو جلایا، وہ کتنے لوگ تھے، وہ کہاں سے آئے تھے؟ اماں نے کہا زینب سے پوچھ لو، زینب کو پتہ ہے. یا بہن آپ بتائیں کون تھے؟ میں عرض کروں گا یا ابو الفضل العباس، آپ کیا زینب صرف یہی جانتی ہیں؟ کربلا میں عصر عاشورہ آپ نہر القمہ میں سو گئے، لیکن حضرت زینب کبریٰ نے وہ منظر دیکھا جو کسی نے بھی نہیں دیکھا. جناب زینب کبریٰ میں مدینے میں گھر جلتے ہوئے صرف نہیں دیکھا، تمانچے مارتے ہوئے نہیں دیکھا.
آپ کے پہلوؤں پہ زخم لگاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ عصر عاشوراء بہن نے تل زینبیہ سے وہ منظر دیکھا کہ خداوند متعال کسی بہن کو وہ منظر نہ دکھائے۔ کیا منظر دیکھا؟ الشمر جالس علی صدرہ، شمر ملعون اپنے نجس وجود کے ساتھ ابا عبداللہ حسین کے سینے اطہر پر بیٹھا ہوا ہے، خنجر چلا رہا ہے۔ عزادارو زینب کبریٰ نے کیا دیکھا؟ جب دیکھا اس منظر کو کہ شمر آپ کے سر اقدس کو لہراتا ہوا جا رہا ہے، تل زینبیہ کو چھوڑتے ہیں، دوڑتے ہوئے آتے ہیں مقتل میں۔ عزادارو زینب کبریٰ نے دیکھا بھیا زخمی ہے، بھیا کا بدن زخموں سے چور چور ہے، اتنے ابا عبداللہ الحسین زخمی ہیں کہ بہن زینب جیسی بہن اپنے بھیا کو نہیں پہچان سکے۔ پوچھنا پڑا انت اخی الحسین، انت اخی الحسین، آپ میرے بھیا حسین ہیں، میری ماں زہرا کے پالے ہوئے حسین آپ ہیں۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله